رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت دو بہت جید علماء تشریف رکھتے ہیں۔ میرے الٹی طرف مفکر اعظم پاکستان، خطیب اعظم پاکستان جناب محترم علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرمائیں۔ ان کی آمد کا علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ علامہ مسعودی میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت 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 شکریہ۔ علامہ صاحب آج موضوع ہے سچ اور جھوٹ، تو کچھ عطا کر دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ درست۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انسان کو جس فطرت پر بنایا گیا ہے اس میں یہ تقاضے رکھے گئے ہیں کہ خوبی کو اجاگر کرے اور خامی کو حاوی نہ ہونے دے۔ درست۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو بنایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کون اچھا کرتا ہے اور کون برا، کون زیادہ اچھا عمل کرتا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تو خوبیوں کی وجہ سے۔ درست۔ اس کا وجود خوبی والا ہے، اس کو عقل دی گئی، اس میں تمیز رکھی گئی، تو اس انسان میں خوبی ہی خوبی ہونی چاہیے۔ اگر خوبی نہیں ہے تو وہ اپنی انسانیت کی نفی کر رہا ہے، صحیح، خود ثابت کر رہا ہے کہ میں انسان کے مقام پر نہیں ہوں۔ سچ، حق، یہ خوبی ہے، اور جھوٹ برائی، اور اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ درست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک برائی چھوڑوں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایسی چھوڑوں گا جیسے چھوڑنے کا حق ہے۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار تھے، آج ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ فرمایا وعدہ کر، جس برائی چھوڑنے کو کہوں گا وہ چھوڑے گا۔ اس نے کہا جی وعدہ۔ فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا جی وعدہ، مسلمان ہو گیا۔ آدھی رات ہوئی، اس نے کہا چلو میں کہیں چل کے چوری کروں۔ گھر سے نکلا، کوئی راہ میں ٹکرا گیا، کدھر جا رہے ہو؟ اب بتاتا ہے تو صبح خبر ہو جائے گی، سزا مل سکتی ہے چوری کی، رسوائی ہوگی۔ کہنے لگا وہ ایک جگہ جانے کا ارادہ تھا، چلو پھر چلے جائیں گے، واپس ہو گیا۔ 2-3 دن اسی طرح جس کام کو بھی نکلے یہی پیش آتا رہا۔ وہ دوڑا ہوا آیا، حضور کچھ اور چھڑوا لیجئے، یہ جھوٹ آپ نے چھڑوایا مجھ سے، اس نے تو مجھے کچھ اور کرنا ہی نہیں دیا۔ فرمایا میں نے جڑ کو پکڑا ہے۔ تو جھوٹ تمام بیماریوں کی، برائیوں کی جڑ ہے۔ جس میں یہ آ جائے پھر
اس سے کوئی خیر نہیں ہوتی، وہ پھر دھستا چلا جاتا ہے، جیسے ورلپول کہتے ہیں نا، دلدل. جی بالکل. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے. تو آدمی کسی خیر میں نہیں رہتا. تو جھوٹ وہ برائی ہے جو رشتے میں آئے، جو کاروبار میں آئے، جو احساس میں آئے، کہیں پیار میں آئے، پھر اس کو رہنے نہیں دیتی. اور سچ کی طاقت کیا ہے علامہ صاحب؟ سچ ہی تو طاقت ہے. طاقت سچ نہیں ہوتی، سچ طاقت. ہر طاقت کبھی سچ نہیں ہوگی، مگر ہر سچ طاقت ہوگا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے، میں نے ابتدا کی تھی کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. تو جب اللہ اپنے لیے یہ فرما رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ سچ وہ چیز ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا. وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا. اچھا علامہ صاحب، ہم آج کے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بے تحاشا بولتے ہیں، سچ کو دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور فی زمانہ ان کی سنی بھی جاتی ہے جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور ببانگ دہل بولتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہاں اگر کوئی سزا معین نہیں ہے تو آسمانوں میں کیا سزا معین ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سزا معین نہیں. آدمی کبھی کبھی سزا میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سزا میں ہے. مثلا میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو تو میں سزا میں ہوں. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ وہ مولانا روم نے لکھا نا کہ آقا اور ملازم جا رہے تھے، مسجد آ گئی تو ملازم نے کہا مجھے اجازت دے میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا جاؤ تم پڑھ لو، میں بازار گھومتا ہوں. وہ لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگ گئے یہ انتظار میں کہ وہ آئے. وہ نہیں آیا تو دروازے پہ جا کے کہا کس نے تجھے روک رکھا ہے، تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا اسی نے جس نے تجھ کو اندر آنے سے روکا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں وہ سزا ہوتی ہے. مثلا میرا دل نیکی پر نہیں آ رہا تو میں سزا میں ہوں، میں سچ نہیں بول رہا تو میں سزا میں ہوں، مگر ہم اس کو سزا سمجھتے نہیں ہیں. اور جو ڈھیل مل جاتی ہے ہم شاید اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ اور زیادہ ایکومولیٹ کر کے ہمیں بالکل تباہ کر دیتی ہے. تو یاد رہے کہ جہاں واضح کیا گیا ہے سچ کے حوالے سے، وہاں زمانے کی قید نہیں ہے. لیکن قرب قیامت میں لازمی بات ہے برائیاں بڑھ جائیں گی اور لوگ برائی کو برائی نہیں کہیں گے، برائی کو اختیار کریں گے، فیشن کہہ لیں گے، جس طرح آج ہوتا جا رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے جن باتوں کو ہم معیوب سمجھتے تھے اب ہم نے فیشن سمجھ کر اپنا لیے ہیں اور ہم ان کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہاں پکڑ نہیں، یہاں بھی رسوائی. مثلا اسمبلی کے ممبروں کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں، کیا ان کی رسوائی نہیں ہوئی؟ یہ رسوائی سزا نہیں ہے، مگر ان کو احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر ایمان اور ضمیر ختم ہو گیا. کیونکہ بخاری شریف میں حدیث کہ جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، کیونکہ جب حیا نکل گئی تو ایمان کہاں رہ گیا. تو یہ چیز سمجھنا. اور ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ برے کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچیں. بالکل درست، بالکل درست. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو والدین سے بچے کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا والدین نمونہ نہیں ہوتے؟ نمونہ تو ہوتے ہیں والدین. تو والدین سے کیا چیزیں بچوں کو ملتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر رائج ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے بات بہت خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی گئی کہ بچوں کے حوالے سے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو اس میں تو یہی بات کہی جائے گی کہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں.
بالکل ٹھیک۔ جو اوپر سے آ رہا ہوتا ہے وہی آگے چلتا ہے، بلکہ اس سے بھی اگر آگے جا کے دیکھا جائے تو بچے اور 2 قدم آگے جاتے ہیں، یعنی جس منزل پر ماں باپ تھے اس سے اگلی منزل پر بچے آ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت علی کا ایک قول بھی ہے جو اس حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی آئندہ زمانے کے لحاظ سے تربیت کرو، یعنی صحیح۔ اپنے زمانے کے لحاظ سے تربیت نہیں کرو۔ اگر اپنے زمانے کے لحاظ سے تربیت کرو گے تو زمانہ آگے ہوگا، بچے پیچھے ہوں گے، اور اگر اپنے زمانے سے آگے کے لحاظ سے تربیت کرو گے تو زمانہ پیچھے ہوگا، تمہارے بچے آگے ہوں گے۔ ٹھیک تو ہے۔ یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ اس بات پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ رہ گیا کہ بچے کیا سیکھتے ہیں، اور سچ کے حوالے سے تو بہت افسوس کا مقام ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، بالکل عام ہو چکا ہے اب کہ جناب کیا ہے، گھر میں خود ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے سچ بولیں، لیکن کیا ماں باپ بھی بچوں سے سچ بول رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور وہ نفی میں اس کا جواب آتا ہے، یعنی جتنا آپ بولتے ہیں جھوٹ اس سے 2 ہاتھ آگے جا کے وہ بولیں گے۔ گھر میں کوئی مہمان آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فون پہ آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یا گھر میں موجود ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے تو کیا سیکھ رہا ہے؟ جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، عبادات کی جائیں گی، وہاں بچے عبادت گزار ملیں گے آپ کو۔ صحیح۔ جہاں فرما برداری ملے گی، جہاں ادب ملے گا، وہاں بچے تہذیب یافتہ ملیں گے۔ جہاں ماں باپ کی خود زبان اچھی نہیں ہوگی وہاں بچوں کی زبان بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ پورے کا پورا ماحول بنتا اسی سے، اور بس اسی میں اور آگے ایک بات کہہ دوں گا کہ اگر بچوں کو سیکھنے کے حوالے سے دیکھنا ہے تو یقیناً پھر میں کہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہی گھر کو لے لیجئے۔ تو ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ جنہوں نے اگر 2 بیٹے دیے ہیں تو وہ دونوں بیٹے امام وقت کہلائے، اور جو بیٹیاں دی ہیں وہ دونوں کے دونوں کیا ہے، محافظ امام نظر آئی۔ تو یعنی گویا دین کے بچانے والے اور دین کے بچانے والوں کے بچانے والے، ایسے بچے کہاں سے ملتے ہیں؟ جہاں صدق ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، عصمت ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہیں سے وہ پھول نکلتا ہے کہ پھر جس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ سب اس کو سونگھتے ہیں۔ رہ گیا بس خداوند عالم نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ کونوا مع صادقین، دیکھو تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ جھوٹ کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک جھوٹ بولیں گے تو اس کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ یہ محاورہ بھی بڑا مشہور ہے، اور حقیقت آزما کے دیکھ لیں، اور حق اور سچ مر ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن شفا اسی میں ہے۔ معاشرے کی فلاح اسی صدق میں ہے، صداقت میں ہے، حق میں ہے، حقانیت میں ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ معاشرے میں جھوٹ رائج ہو گیا ہے اور صداقت نظر نہیں آتی، اور اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ میں ایک بات میں اضافہ کر دوں، یہ بات کہ بالکل آپ آزما کے دیکھ لیں، میں تو خود ذاتی طور پہ بھی آزمایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ جس سے ملیں گے آپ کہیں گے میں بہت سچ بولتا ہوں، لیکن سچ کبھی مجھے ملا نہیں، بہت معذرت کے ساتھ۔ کوئی جھوٹا تو ہے نہیں، مگر سچ کبھی نظر نہیں آیا، ملا نہیں۔ اچھا، کہاں پر اس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے سٹاپ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا یہ کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم دوبارہ اپنی روٹس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ طاہر صاحب، اس میں بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے انسان کی اگر فطرت کو، اس کی قوت کو پرکھنا ہے تو میں اس میں سب سے زیادہ قوت والی چیز اس کا ارادہ۔ اس ارادے کے سامنے وہ کوئی بند نہیں باندھتا۔ صحیح۔ جب کر لیتا ہے تو پھر چٹانوں سے بھی ٹکراتا ہے، طوفانوں سے بھی ٹکراتا ہے، لیکن کر لے ارادہ مصمم۔ ایک دوسری بات یہ کہ لقمہ حلال، اگر اس کے لقمے میں آمیزش ہو جائے گی، پھر کبھی اچھا جذبہ پوری دیانت یا پیورٹی کے ساتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔ یہ ہماری محبتیں بھی کیوں جھوٹی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اندر سچ نہیں ہیں۔ محبت کرنا چاہتے ہیں مگر اس میں سچ نہیں رہتا، لہٰذا کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آج تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، وہ والے معاملے۔ تو سچ جہاں سے بھی نکلے گا تو ضروری ہے کہ میں اپنی غذا ٹھیک رکھوں۔ دوسری بات یہ کہ میرے منہ سے کلمات جو نکلتے ہیں میں ان کا محاسبہ خود کر سکتا ہوں دوسرے سے زیادہ، لیکن میں نہیں کرتا۔
ان کا جو کہنا تھا کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سچا ہوں اور سچ وہ بولتا نہیں ہے، تو اس کے نزدیک میں حدیث شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون قرابت دار بچے کو بلایا مٹھی بند کر کے، ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی، جیسے ہم سویٹ ٹافی کہہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا تیری نیت کچھ دینے کی تھی یا نہیں؟ ان کا ہاتھ میں کھجور تھی۔ فرمایا ورنہ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا، اللہ اکبر، سمجھانے کے لیے۔ تو اس حد تک خیال رکھنا، اور مزاح، ہیومر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پھوپھی آئیں حضرت صفیہ، دعا کریں میں جنت میں جاؤں۔ فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، مجھے کوئی پتا تو نہیں تھا کہ جوانی میں مر جانا چاہیے، بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، میں ہو گئی ہوں تو اب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے تشریف لے گئے، ام المومنین نے پیغام بھیجا یہ رو رہی ہیں، فرمایا اس کو کہہ دو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، جو جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو مزاح میں بھی وہ ایک عورت نے آ کے کہا کہ میں اپنے شوہر، فرمایا وہی تیرا شوہر جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ تو تفریح بھی ہو گئی اور سچ بھی رہا، یعنی جھوٹ کی کہیں گنجائش نہیں سوائے 3 موقعوں کے۔ اور وہ موقع کون سے؟ پہلا موقع آپ کو دشمن پکڑ لے، کافر پکڑ لے، آپ سے مسلمانوں کے راز پوچھیں، آپ کا اسلحہ خانہ پوچھیں، غلط بتائے، وہاں سچ بولنا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مقام 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانی ہو، تو اس میں ایسا جھوٹ بولے کہ جس سے نقصان نہ ہو اور دوستی ہو جائے، وہ جائز ہے۔ تیسرا بھی بتا دوں؟ پلیز بتا دوں؟ بتا دیجیے۔ اس کی 2 بیویاں ہوں، ارے سبحان اللہ، پوچھے کس سے زیادہ محبت ہے تو کہ تجھی سے زیادہ۔ یہ آج آپ نے بہت سارے لوگوں کی مشکل آسان کر دی۔ تو مطلب گھر بنا رہے اس لیے کہ آسانی صحیح ہے، صحیح۔ لیکن ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، یہ اگر سمجھ لیں تو آگے پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ علامہ صاحب ابھی دوسری 2 بیگمات کی جو بات ہو رہی تھی، سوال نکلا ہے تو سوال سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کن جگہوں پہ یہ اجازت ہے اس بات کی کہ جی آپ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے مختلف مسالک، مختلف چیزیں اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے خیال میں در حقیقت کیا صحیح کیا ہے؟ اور خاص کر جب خواتین سے بات کی جاتی ہے تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی مانتے تو ہیں 4 جائز ہیں لیکن آپ کریں نا۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، حالانکہ قرآن میں جو الفاظ ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، ذکری 2 سے شروع ہوا، ستھری عورتوں سے نکاح کرو 2 2 3 3 4 4۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرتے ہو، اللہ تعدلوا کہ عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک۔ عدل نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہماری خواتین نے پتہ نہیں کیوں یہ چیز اپنا لی کہ وہ اگر کسی سے دوستی رکھ لے تو ٹھیک ہے، غلط، نکاح کر لے گا تو برداشت نہیں ہے۔ یہ غلط بات، یعنی ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو گناہ تھا، گناہ قبول ہے، نیکی کی حالت اگر وہ کفالت کرنا چاہتا ہے کہ عورت کی بیوہ ہے کہ میں نکاح میں لے لوں، اس کا خرچ بن جائے گا، اس صورت میں، یا یہ کہ خواتین زیادہ ہو گئیں گناہ سے بچانے کے لیے کر لے، یا خود صحت مند ہے اور بیوی جو ہے وہ کمزور ہے، بیمار ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس حال تو یہ اجازت شرعی جو ہے وہ اللہ نے دے دی ہے، بیوی سے ضرورت نہیں ہے اجازت کی، رسول نے، اللہ نے اجازت دے دی، مگر کرنے والے کو، یہاں تمام مرد بجا رہے ہیں کوئی بھی، لیکن کرنے والے کو یہ خیال رکھنا ہے، ہمیشہ دیکھا ہے 2 شادیاں ہو گئیں،
ایک کی طرف جھکاؤ ہو گیا, زیادہ ہو جاتا ہے. جی بچے بھول گئے, تو یہ قیامت کے دن بھی یوں ہی لٹکا ہوا آئے لیکن گا. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے. عدل ہونا چاہیے. عدل کرے. عدل ایک چیز میں نہیں ہو سکتا, باقی سب میں ہوگا. پیار میں نہیں ہوگا, ہاں باقی چیزوں میں ٹائم میں کرنا ہوگا. اور میرا وہ جملہ بڑا مشہور ہو گیا, کئی مرتبہ لوگوں نے دہرا دیا, لوگ اس کو سند بنا لیا کہ ایک بیوی ہو تو آپ سے لڑتی ہے, 2 ہوں تو آپ کے لیے لڑتی ہے. ہاں درست ہے, درست ہے, بالکل صحیح ہے. تو دوسری شادی, اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر عراق ایران جنگ ہوئی, بوسنیا میں جنگ ہوئی, یمن میں ہو رہی ہے, فلسطین, غزہ, مرد ہی کام آتے ہیں نا. مرد کام آتا ہے. جی جی بالکل عورتیں درست ہے. پھر کس طرح ان کو کھپایا جائے, یا تو پھر یہ کہ ان کے لیے گناہ کا راستہ کھولا جائے. تو اسلام دین فطرت ہے, سلامتی والا دین ہے. ہاں ہمیں سمجھنے میں کہیں کمزوری ہے, دین میں کوئی کمزوری نہیں. اوبیسلی بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, سچ اور جھوٹ پہ آتے ہیں. علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اچھا, لوگ سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں. جھوٹ تو چلیں بول ہی دیتے ہیں, لیکن سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بات یہی ہے کہ 3-4 یہ جتنے مقامات صاحب نے بھی گنا دیے ہیں اس کو واضح طور پہ, جیسے مسلمان کی جان بچانے کا, وہی یہ انہی موارد میں سے آ جاتا ہے کہ مسلمان کی جان بچانا مقصود ہے. اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہونے والا ہے یا کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور غصے میں, جو مسلمان ہے غصے میں اگر اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گویا وہاں پہ جھوٹ وہ سچ ہی ہو جائے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے. اور سچ بولنے سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ وقتی طور پہ سچ میں تکلیف ہے. جیسے کہ جو بھی ارتقاء کی طرف جانا ہے تو اس میں وقتی تکلیف ہے, دائمی آرام ہے. صحیح. اور ہم لوگ ذرا سے چونکہ آسانی کے پسند ہیں, لہٰذا کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ابھی کی وقتی آسانی لے لیں, چاہے دائمی مشکلات ہی کیوں نہ آ جائے. اس لیے بھی ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے ہیں. دوسری وجہ, اہم ترین وجہ یہی ہے کہ جب لقمہ حرام اگر آپ کے شکم میں جائے گا, بطن میں جائے گا, تو پھر وہاں سے سچ کی آواز نہیں آ سکتی, وہاں سے حقانیت کی آواز نہیں آ سکتی ہے. لہٰذا لقمہ حرام, اور 40 دن تک, یہ لقمہ حرام ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, حالانکہ ظاہری لباس پر ہماری توجہ ہوتی ہے, ہم لباس کو پاک صاف کر کے پہنتے ہیں, لیکن کیا ہم غذا کو بھی پاک صاف کر کے کھاتے ہیں؟ کبھی ہماری اس پر بھی توجہ ہوتی ہے کہ آیا یہ غذا جو ہے کہاں سے بن کے آ رہی ہے, کیسے بن کے آ رہی ہے, کس طرح بن کے آ رہی ہے, یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کوئی اس پر توجہ نہیں. وہ جو جملہ ہے نا ساحر میاں, مجھے حلال گوشت چاہیے, ہاں جی. اس نے کہا جیب میں پیسے حلال ہیں. یعنی آپ کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے. آج کل تو ہمارے یہاں بھی لکھا جانے لگا ہے حلال گوشت. جی. اور مطلب میں بہت حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ حلال تو ہونا ہی چاہیے, لکھنے کی ضرورت نہیں, مسلمان ملک ہے. تو وہ آپ جا کے چیز حلال مانگ رہے ہیں, تو جو کمائی ہے وہ بھی اگر حلال ہے تب وہ حلال ہوگا. بالکل درست, بالکل درست. اچھا, ایک سوال اور اس پہ بنتا ہے کہ جب آپ حلال کی بات کرتے ہیں, تکلیفیں, دکھ, پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے مشکل صورتحال ہوتی ہے, تو وہ اپنی استقامت کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں, کس طرح سے وہ, کیونکہ ارد گرد کا ماحول ان پہ اثر انداز کرتا ہے, شیطان کا بہکاوا بھی ہو سکتا ہے, پھر غلط رہنمائی بھی شامل ہوتی ہے, پھر آپ کے پاس جو مثالیں ملتی ہیں وہ تمام کی تمام کچھ ایسی حوصلہ افزا نہیں ہوتی. تو بتائیے کہ استقامت پہ کس طرح سے انسان چل سکتا ہے اور چلتے ہوئے یہ انشور کر سکتا ہے کہ جی اب میں نے سچ کا راستہ نہیں چھوڑنا. ہمارے ہاں 2 اصول ہیں, ایک کو رخصت کہا جاتا ہے, ایک کو عزیمت کہا جاتا ہے, عزم سے ہے. مجھے اگر کمزوری ہے, ناتوانی ہے, برداشت میری کم ہے, تو میں رخصت پر عمل کر لوں تو وہ میری کمزوری ہوگی, مجھے اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن میں ڈٹ جاؤں, نہ جان دے دوں گا, ہر تکلیف سہ لوں گا, مگر حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, یہ عزیمت ہے. یہ کی دونوں مثالیں پوری 1400 سال کی تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہیں.
یہ اور پھر اگر امم سابقہ پہلی امتوں کے اگر احوال تو یہ کیوں بتائے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے مثال ہے. آج کسی پر ایسا وقت کبھی نہیں آتا کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، نہیں دی جاتی، نہ آتی ہے. ہاں وہ اپنی کمزوری طبیعت کی وجہ سے زیادہ محسوس کر لے. مثلا کسی کو اتنا درد نہیں ہوگا کہ اس کی برداشت سے باہر، مگر اس نے کوئی سمٹمز ایسے یا سرکمسٹانسز ایسے بنا لیے، زیادہ محسوس کر رہا ہے تو وہ اس کی برداشت سے باہر نہیں ہے. درست. تو اس حالت میں اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس کا یقین راسخ ہوگا تو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے. تو اس میں امتحان ضرور ہوگا. صحیح. اب اس امتحان میں ثابت قدم رہ گئے، آگے اگر وہاں کمزوری دکھا دی تو پھر وہ میں اس کو کہہ دوں جی ماحول نہیں ہے ساتھ دیتا، جی یہ اسباب نہیں ہیں، انوائرمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہہ کے بہانے بناتے ہیں. اچھا ہم سچ اس کی میں ایک چیز کا جی وہی ارشاد اضافہ ارشاد. کر لیجئے کہ ان تنصر اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ پہلے مرحلے میں ان تنصر اللہ، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، خود بخود آپ ثابت قدم ہو جائیں گے. اگر ثابت قدم ہونے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قدم اٹھائیں، اور جب ہم ادھر بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز خدا کی ہمیں نصرت آئے گی، اور جب خدا کی مدد آ جائے تو آپ میں ثابت قدمی یقینی. اچھا ایک سوال میرا اور ہے، اور اس کے بعد اگر آڈینس سوال کرنا چاہے، اور سچ اور جھوٹ کے متعلق ہی سوال ہونے چاہیے. آڈینس اگر سوال کرنا چاہتی ہے تو پلیز آپ مائکس آڈینس کو دے دیجئے اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے گا، نام بتائیے گا اور علامہ صاحب سے سوال کر لیجیے گا. ایک میرا سوال اور ہے علامہ صاحب، ہم جب فالو کرتے ہیں کسی کو، کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو، اور یہ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے باقی تمام چیزوں میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسا ہونے لگا ہے ان ریسنٹ ڈیز میں کہ جب ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں تو اس میں چیدہ باتوں کو فالو کرتے ہیں، کمپلیٹلی فالو نہیں کرتے. تو وہ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ مفاد پرستی ہے کہ میرے مفاد کی کوئی بات، مثلا شادی کر رہے ہیں، چراغاں کرو، سنو بھائی مہنگی مہنگی لائٹیں لگانا اور جھالریں بھی لگانا، یہ بھی لگانا، ہاں وہ والی نہیں جو پہلے دوسری استعمال ہو گئی، نئی لگاؤ، ٹینٹ نئے لگانا بالکل. اور سنو بھائی کھانے میں 5 آئٹم ہوں گے، مہر تم فاطمی لکھنا بھائی، وہ شرع محمدی. سبحان اللہ. جبکہ حکم یہ کہ اچھے مہر باندھو، صحیح. کچھ دلی سے دو. وہاں ہم آ جاتے ہیں اس پہ، باقی جگہوں پر اپنی پسند. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بندے، شریعت کا صرف وہی حکم تیرے لیے؟ بالکل درست، بالکل درست. تو یہ ہماری مفاد پرستی، دنیا پرستی، خواہشات پرستی، نفس پرستی ہے. اور اس کے لیے ہم، قرآن کہتا ہے انسان کا یہی حال ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ. انسان کے لیے سجا دی گئی ہے دنیا کی چیزوں سے رغبت زیادہ کرنے لگ گیا، حالانکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اور بالکل. دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو انسان کی یہ مفاد پرستی ہے. اچھا جی ٹیلی فون ایک آپ کا سوال ہے جی، کھڑے ہو جائیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سلیم ہے. میرا سوال یہ نماز جنازہ کے حساب سے ہے. جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ ہم میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے باہر ادا کر رہے ہوتے ہیں، بٹ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات نماز جنازہ کو مسجد کے بالکل باہر رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جنازے کو مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے؟ یہ دیکھو کچھ باتیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہیں. فقہا نے حضور کی تعلیم کے مطابق یا ارشاد کے مطابق آگے بتایا ہے. میت کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ اس کو مسجد کے اندر نہ لے جایا جائے، وہ باہر رہے.
اور جنازہ باہر ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں ہو تب بھی میت باہر ہوتی ہے، یہ حکم اسی طرح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فقہا سے اسی طرح آیا۔ آج ہم اس میں تبدیلی کریں گے تو اس کا مطلب ہم رعایتیں نکالنا جو شروع کر دیں گے تو دین کے اصول باقی نہیں رہیں گے، تو ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اس میں حکمتیں ہیں، کیوں منع کیا گیا، ہمارے لیے کیوں رعایت رکھی گئی، مگر بہتر یہی ہے جو نبی پاک سے ہم کو پہنچا ہم اسی کے مطابق کریں۔ اچھا جی، دوسرا سوال۔ جی جی، ایک بندہ سخت بیمار ہے، دوسرا بندہ اس کی طبیعت پوچھنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس جگہ میں یہ جو بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ میں آئے گا کہ سچ میں آئے گا، یعنی کہ وہ یہ اس کا کہنا، یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو کہو لا بأس طہور انشاء اللہ، فکر نہیں کرنا، اللہ اچھا کر دے گا۔ تو یہ امید کی بات ہے، اچھا کلمہ ہے، دعا کا ہے، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو یہ سنت کے مطابق ہے، اس کو آپ اچھا ہی کہیں۔ اور اگر کسی کی ایسی تکلیف ہے تو اس میں کہیں کہ اللہ تیرے لیے آسانی کرے، یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ اس کو مار دے، اس کو تکلیف سے بچا لے، یہ نہیں کہنا۔ اب کوئی اور سوال؟ جی جی، ان کا سوال ہے، دے دیجیے آگے۔ جی جی، آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ السلام پیچھے بھی، علیکم۔ اچھا اوکے۔ کوکب نورانی صاحب، آپ کو دیکھتی تھی ہمیشہ پروگرام میں، اور میری دلی خواہش تھی اور آج میری اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کر دی مہربانی۔ کہ آپ کو آج میں براہ راست دیکھ رہی ہوں۔ اور ساحر بھائی اور کوکب نورانی صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے، ہم لوگ، میں جاب کرتی ہوں جس جگہ، ایسے بہت سے افراد بھی جاب کرتے ہیں، میں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہوں، ہم بسا اوقات اتنا سچ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر ہم اپنے سے اوپر ہیڈ حضرات کو وہ سچ نہیں بتا سکتے، اور پرسنلی اگر بتا بھی دیتے ہیں تو اس پر وہ کارروائی نہیں ہوتی جو کرنی چاہیے۔ بہت سے معاملات میں ہمیں اپنی زبان چپ رکھنی پڑتی ہے اپنی جاب کو بچانے کے لیے، تو یہ سچ میں شامل ہوگا یا جھوٹ میں شامل ہوگا؟ میں نے بہت آسان کر کے بتا دیا تھا، توجہ سے آپ نے سنا ہوگا، رخصت بھی بتایا تھا، عزیمت بھی بتایا تھا، جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ کہہ دوں کہ چھوٹا ہو یا بڑا، سچ کہنا ضرور ہے، مگر سچ کہنے کا کوئی طریقہ بھی سیکھنا ہے، لٹھ نہیں مارنی، ہیمرنگ نہیں کرنی ہے، سچ کہنے کا کوئی طریقہ بھی ہے، اور وہ سیکھنا چاہیے ہم سب کو۔ ہم اصل میں سچ بھی اس انداز سے کہتے ہیں کہ وہ سچ کی بجائے کوئی مصیبت بن جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں، اگر کوئی کارروائی نہیں کر رہا تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب وہ ذمہ دار ہو گیا۔ لیکن جہاں تک بات یہ کہ نوکری بچانے کے لیے، وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، وہ رخصت اور عزیمت آپ دونوں اس میں سے چن لیجئے۔ جی السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ کی جو برائی ہے، اس کا جو یہ انسان کی زندگی میں کس طرح اور کیوں رائج ہوئی، یعنی انسان جھوٹ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کی ابتدا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بنایا۔ یہ شیطان نے حضرت آدم کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ جب اللہ نے ان کو منع کیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اللہ آپ کو زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، تو اس پر قسم اٹھا گیا، وَقَاسَمَهُمَا، قرآن میں الفاظ ہیں۔ تو یہ شیطان سے آئی ہے بات جھوٹ کی، اور ہم اس کو کسی حال میں بھی پسند نہ کریں۔ اب یہ دیکھنا کہ جی کب شروع ہوئی تھی، کس کس نے بولا، تو میں دوسروں پہ توجہ نہ کروں، اپنی اصلاح پہ توجہ کروں۔ جی، آپ کا سوال۔ میرا نام آصف ہے
اور میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں ایک چھوٹے سے سوال کرنا چاہتا ہوں پورے معاشرے کے لیے کہ آج کل دنوں میں رمضان کے مبارک میں کئی لوگوں کے رشتے طے ہو رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں لڑکے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہم خود نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, مگر ہم دو پہلو سوچتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ لڑکے کے لیے اچھا کے لیے کر رہے ہیں یا برا کے لیے, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ رہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھی نوکری کر رہا ہے, اس کی 25,000 سیلری ہے, اور جب ہم پیچھے سے معلوم کرتے ہیں تو وہ 2 مہینے سے جاب پہ نہیں ہے. مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کا رشتہ کر دیتے ہیں اور پیرنٹس ان کے لیے برا سوچ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا جواب ہوگا؟ بہرحال جھوٹ پہ کوئی رشتہ قائم کرنا شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اس جھوٹ کا وبال یہ ہوگا کہ ان کے درمیان برکت نہیں ہوگی. کوئی بھی کام جھوٹ سے کریں گے, بھلے وہ سودا بیچیں. اب اس میں مثلاً لکھا ہوا ہے جی اس شربت میں یہ وٹامن ہے, یہ وٹامن ہے اور یہ وٹامن ہے, اور وہاں سرے سے وٹا ہی نہیں ہے, من کہاں سے ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رہے ایسی چیزیں جھوٹ سے بک جاتی ہیں, قائم ہو جاتی ہیں, رشتے ہوں, کپڑا ہے, تجارت ہے, مگر اس میں برکت نہیں ہوتی اور گناہ پھر رہ جاتا ہے, یعنی اس جھوٹ کا گناہ الگ. اچھا ایک بات کروں ساحر صاحب, ہم خام خواہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل بولتے ہیں. کسی کے ہاں گئے, چائے پئیں گے جی, ابھی پی کے آیا ہوں, حالانکہ پی نہیں ہوتی. یعنی ایک تو چائے گئی, جھوٹ کا گناہ الگ لے, یہ خام خواہ. تو یہ اس طرح کا میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کو نہیں کرنا, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے طلب نہیں ہے, وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو ہر قسم کا جھوٹ جو رشتے کی بنیاد ہو یا کسی کی, وہ اس سے برکتوں کو دور کر دے گا اور گناہ اچھا رہے گا. رشتے پہ ایک اور بات آئی ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک پہ آنے کے بعد آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے, تو کچھ لوگ اس لیے بھی جھوٹ بول کے رشتے کرتے ہیں کہ جب عورت آئے گی تو پیسہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا. یہ ہمارے افسانوں میں بھی لکھا ہے, بہت ساری اور چیزوں میں لکھا ہے. سوال میں نے کر دیا, اس کے بعد اس کا جواب مفصل چاہوں گا. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان, عشق ہے روزے ازل بندھا تھا جو پیمان, عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان, عشق ہے روزے ازل بندھا تھا جو پیمان, عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان, عشق ہے.